الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں میری پردہ نشین ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے یہ سبق یاد کیا سنا اور سنایا بلکہ اس سے بھی پہلے پچھلے جمعے میں کہ انسان کی زندگی میں دعا کی بڑی اہمیت دعا کے بغیر انسان نامکمل ہے کیونکہ دعا کے ذریعے سے انسان کا اور رحمان کا تعلق جڑ جاتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سامنے بچھا دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں ہر چیز کے مانگنے میں، ہر چیز کے سوال میں یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تو اگر نظر کرم نہیں کرے گا، شفقت اور رحمت نہیں فرمائے گا تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اسے دعا کیسے کرنی چاہیے اور کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں چند ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا کہ جو ہماری زندگی میں ہوں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا میں اگر اللہ کی حمد و ثنا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں تو ہماری دعا ہی قبول نہیں، وہ دعا بیکار ہے جس دعا میں درود نہ ہو۔ اسی طرح جلد بازی میں کی جانے والی دعا کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے بڑی دعائیں کر دی اب تو قبول ہی نہیں، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا؟ ہم تو
2-3 مہینے 2-3 ہفتے دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہم تو 5 وقت کے پکے نمازی بھی نہیں ہیں، ہم تو ہفتوں بھر قرآن پاک ہی نہیں کھولتے، ہم سود کھانے والے، رشوتیں کھانے والے، اپنے ہمسایوں کا حق غصب کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا حق ہڑپ کرنے والے، ہم 2-3 ہفتوں میں اکتا جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم اپنے اوپر بھی تو نظر ڈالیں کہ ہماری زندگی ہے کیا؟ گناہوں سے بھری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانیوں سے بھری ہوئی۔ ادھر سیدنا ایوب علیہ السلام جو سال ہر سال سے ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے کہ اپنے بھی بیگانے ہو گئے، اپنے گھر والے ساتھ چھوڑ گئے، لیکن ان کی زبان پہ ایک دفعہ بھی اللہ کا شکوہ نہیں آیا کہ یا اللہ میں تو تیرا پیغمبر ہوں، یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں۔ لیکن جب انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ تو ایوب علیہ السلام نے کئی سالوں کے بعد یہی عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ میں بیماری میں مبتلا ہوں، یا اللہ میرا جسم اس کیفیت پہ پہنچ چکا ہے کہ یا اللہ میرے بیگانے ہو گئے، میرے اپنے میرا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا اور جو بھی انہیں بیماری تھی اللہ نے سب دور کر۔ 1 مہینے کی بات نہیں، 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 10 سے 20 سال کا دوران تقریباً 15 سے 16 برس حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں رہے۔ اب ہم 1 ہفتے میں کہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہم 1 ہفتے میں کہیں ہماری دعائیں رکھ لیں، ہماری زندگی میں اللہ کی پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں ہیں، کتنی بغاوتیں ہیں جو اس دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ پہلے ہم ان رکاوٹوں کو ہٹائیں، ان جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے رستے میں وہ ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہم انہیں ہٹائیں، پھر جا کر ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور انہی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ بے توجہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ دعا کی جائے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں، رٹے رٹائے جملے وہ بولے جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا۔ لاپرواہ دل سے نکلنے والی دعا لا يقبل اللہ من قلب لاہن غافل، جو دل بے پرواہ ہو، جو دل غافل ہو، جس زبان سے نکلنے والے جملوں کے ساتھ اس کا دل نتھی نہ ہو، اس کے دل کو پتہ نہ ہو کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، ایسی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس میں انسان کا زبان اور اس کا دل ایک ساتھ مل کر رب سے نہ مانگے۔ آج ہماری دعا میں دیکھ لیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ جیسے میں نے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا عرض کیا تھا، اس میں ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا یہ انداز ہمیں سکھایا ہی نہیں، اور دوسرا اس میں ہم بے پرواہی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، بس امام کا انتظار ہے، وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا، ہم بھی ہاتھ پھیرتے، بے توجہی کے ساتھ کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کا بالکل ہمارے دل سے تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ ہم کسی کی تعزیت کے لیے کسی کے دھونے پہ جاتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا، تیسرے دن جب ہمیں وقت ملتا ہے ہم جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا فوت ہوا اسے تسلی دی، اور پھر کیا کہتے ہیں،
فاتحہ پڑھو، کرام بخشو، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سامنے اخبار کھلے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ حکا ساتھ تیار ہوا ہے کہ انہوں نے ادھر سے دعا ختم کرنی ہے، ادھر سے حکا بھی، ادھر سے اخبار پڑھنی ہے۔ یہ دعا کا انداز جو تعزیت کے لیے جا کر ہم کرتے ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی زندگی میں کتنی فوتیاں ہوئی، آپ کی سب بیٹیاں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے سب کی سب آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہوئی، آپ کے سب بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ کی کتنی بیویاں ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے آئے، لیکن یہ والا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا نہ صحابہ کرام نے کیا۔ ہاں آپ چند جملے اس کے لیے بول دیجئے کہ اللہ آپ کے فوت ہونے والے کو معاف فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، اور آپ کا جو جا چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ یہ الفاظ عربی میں اگر آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی زبان میں پڑھ لیں یہ انہی الفاظ کا ترجمہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ جا کر بھورے پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر سورۃ الفاتحہ پڑھنا یا یہ کہنا کہ یہ ہم اسے بخش رہے ہیں، یہ دعا کا انداز ہمارا اپنا تو بنایا ہوا ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز نہیں۔ اگر کسی کو دعا کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انداز میں سکھایا۔ اس کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کی قبر پہ جائیں، جو فوت ہوا ہے آپ قبرستان جائیے، آپ وہاں جا کر اس کی قبر پہ دعا کیجیے، قبر والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ کہ آپ قبر پہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسجد کی خادمہ فوت ہو گئی، پتہ نہیں چلا، صحابہ کرام نے اسے دفن کر دیا، تو جب پتہ چلا تو آپ وہاں پر اس کے گھر جانے کی بجائے سیدھا آپ قبر پہ گئے، قبر پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی، قبر پہ جا کر اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ اس کی قبر کی منزلوں کو آسان کر۔ یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم دعا جو تعزیت کے لیے کرتے ہیں اور وہاں پر کھیل بنا ہوا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے جی کرام بخشو، پھر سب کے سب دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ آنے والا پہلے منہ پہ ہاتھ پھیرے، پھر وہ بھی ہاتھ پھیر دیتے، پھر 5 منٹ کے بعد بھی آ جاتا ہے، پھر وہ سبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، یہ دعا کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دعا کو ہم کھیل بناتے ہیں۔ یہ دعا کا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں۔ جس دعا نے ہمیں رب سے جوڑنا تھا، اگر وہی دعا کو ہم کھیل بنا لیں گے، اگر اسی کو ہم مذاق بنا لیں گے تو وہ ہمیں رب سے دور کر دے گی، وہ ہمیں اسلام سے دور کر دے گی، شریعت سے دور کرتی چلی جائے گی۔ اسی طرح نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ کے بعد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ یہ نماز جنازہ کے بعد تو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، یہ دعا بھی اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ رہے ہو تو اس جنازے میں اس میت کے لیے، اپنے اس بھائی یا بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے جو جا رہی ہے، اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کی۔ یہ کہاں ہے؟ نماز جنازہ میں۔ لیکن آج ہم کیا کریں؟ ہماری 90% آبادی کو نماز جنازہ کی دعائیں ہی نہیں آتی، ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں ہی نہیں آتی، اسی لیے امام جو ہے ہم بسا اوقات بلکہ اکثر اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ پیچھے بھی سن کر کم از کم دعائیں تو پڑھ لیں۔
ورنہ نماز جنازہ اگر بلند آواز کی بجائے آہستہ آواز میں پڑھی جائے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کس لیے بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے؟ ثابت یہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنا امام کا اور مقتدیوں کا آمین کہنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن زیادہ معمول اور زیادہ روٹین یہ پست آواز سے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھنے. لیکن ہمارا معمول جہری نماز جنازہ کا کس لیے ہے کہ ہماری آبادی کو، ہمارے عوام کو، ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں کو نماز جنازہ آتی ہی نہیں، پھر وہ خاموش کھڑے کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلصوا له الدعاء، اس کے لیے نماز جنازہ میں جو دعائیں کر رہے ہو اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. لیکن ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں وہاں ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، جیسے جھٹکا دینا ہو. جنازہ کو ہم جھٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد اجتماعی دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نماز جنازہ کے اندر دعائیں کیجیے، جنازے کی دعائیں یاد کیجیے. اگر ہمیں خود دعائیں یاد نہیں، ہم خود دعائیں یاد کریں، اپنی اولاد کو دعائیں یاد کروائیں کہ کل کو جب ہم اس میت والی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں ہماری اولاد ہماری مغفرت کے لیے وہ مصنون دعا تو پڑھ سکے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. آپ اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی تعلیم دیجیے، تعلیم دلوائیے، تاکہ ہمیں یہ نماز جنازہ کے بعد جو غیر مسنون اور غیر شرعی اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس سے ہم بچ جائیں اور ہم نماز جنازہ کے اندر اپنے مرحوم کے لیے جو دنیا سے جا رہا ہے اسے بہترین اور مسنون دعاؤں کا ہدیہ پیش کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرے. اسی طرح جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے اب سوال و جواب ہونے والا ہے، اس لیے اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب جب میت کو دفن کیا جاتا ہے واپس آنے سے پہلے میت کی ثابت قدمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب دینے میں اللہ آسانی فرمائے، اللہ اس کے ہر سوال کے جواب میں اسے کامیابی عطا فرمائے، یہ وہاں کھڑے ہو کر ہمیں دعا کر کے پھر آنا چاہیے. لیکن ہم وہاں دعا نہیں کرتے. جب میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں ایک سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیات پڑھ رہا ہے، وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ رہا ہے، وہ آخری تینوں خود پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. قبرستان میں میت کی تدفین کے وقت نہ سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، نہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع، نہ آخری رکوع، نہ آخری تینوں قل، قرآن پاک کی کوئی آیت قبرستان میں پڑھنے کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. صرف یہی فرمایا کہ اب تم اسے دفن کر چکے ہو، اب اس سے سوال و جواب ہوگا، اب فرشتے آئیں گے، اس سے پوچھیں گے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اسی طرح میت جب قبر میں جاتی ہے قبر اس کو جھنجھوڑتی ہے، قبر اس کو اپنے اندر ایسے تھوڑا سا اس کے اوپر تنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کرے، اس کی کشادگی کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن ہم وہاں نہیں کرتے، ہم 40 قدم دور جا کے میت کی طرف دوبارہ رخ کرتے ہیں پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں. یہ 40 قدم دور جانے کا جو ہمارا رواج ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں سکھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ جب تم دفن کر چکو وہیں کھڑے ہو کر آپ نے اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں. تو یہ دعا کا جو انداز اپنی طرف سے ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا شریعت سے بالکل ثبوت نہیں.
اور ایسی دعائیں قبول ہونے کی بجائے ہمارے منہ پر مار دی جاتی. اسی طرح وہیں پر جنازے پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی کل پرسوں تیجا ہے، اس تیجے پر اعلان ہو جاتا ہے کہ 4 دن بعد 7واں ہے، 7ویں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ 30-32 دن بعد 40واں ہے. یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے فوت ہونے والے کو دعائیں دینا چاہتے ہیں. یہ 30ویں دن، 7ویں دن، 40ویں دن. اب تو اللہ خیر کرے ہمارے اہل حدیث بھائی بھی کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ بھی دعا کے بہانے سے اس طرح لوگوں سے کو اکٹھا کر کے وہی رسمیں پوری کی جا رہی ہیں جو کہ شریعت نے بالکل حرام قرار دیا. شریعت میں ان کی تعریف نہیں. حرام اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ الفاظ اپنے صحابہ کو سنائے اور یاد کروائے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ بتاتا ہو کہ 30ویں دن، 7ویں دن، 40ویں دن یا برسی کے موقع پر اس طرح اکٹھے ہو کر میت کے لیے دعا کی جائے. تو دعا کا یہ انداز جو نہ اللہ نے اتارا ہو، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہو، نہ صحابہ کرام نے وہ اپنایا ہو، نہ خیر القرون جو بہترین زمانے تھے ان زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہو، تو آج 13-14 صدیاں بعد اگر کوئی مسلمان وہ انداز اپناتا ہے تو وہ انداز اسلام کا نہیں بلکہ وہ انداز بدعت شمار ہوگا، اور بدعت کے آگے گمراہی ہے اور گمراہی کے آگے جہنم کا ٹھکانہ ہے. ہم اپنے فوت شدگان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چلتے پھرتے جب چاہیں آپ ان کے لیے دعائیں کریں. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نماز میں کہا تھا کہ آپ نماز میں، ہر نماز میں جب تشہد آپ پڑھ چکے ہیں، جب درود شریف پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، آپ وہاں اہل ایمان کے لیے دعائیں کریں. اور جب آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے معانی پر غور کریں، آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. اس میں آپ نے سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اس میں آپ نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت مانگی، اس میں آپ نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جتنے بھی اہل ایمان پہلے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، آپ نے سب کے لیے ان 4-5 جملوں میں دعائیں مغفرت مانگی. جو انداز ہمیں اسلام نے سکھایا ہے ہم اس میں تھوڑے الفاظ میں بھی اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن جو 3واں، 7واں، 40واں ہم نے خود بنایا ہے، ہم اس پہ لوگوں کو بلائیں گے، ہم پیسہ لگا کر ہم دیگے چڑھائیں گے، ہم کھانے پکائیں گے، پورا دن برباد کریں گے، لیکن رزلٹ کے طور پر نہ فوت ہونے والے کو کوئی فائدہ ہے، نہ یہ انتظام کرنے والے کو کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اس کا یہ انداز، اس کا یہ انتظام شریعت کے مخالف ہے، اس کا یہ سارا بندوبست یہ شریعت کے مخالف ہے. شریعت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس کی یہ دعا اللہ کے پاس پہنچنے کی بجائے اس کے منہ پر دے ماری جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کہاں سے ہے، یا اللہ مجھے یہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاستغفار ولدک لک، کیونکہ تیری اولاد، تیرے بچے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے لیے استغفار کر رہے تھے، تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے، میں نے وہ سب دعاؤں کو جمع کیا اور تیرے درجات کو بلند کر دیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہم میں سے کسی کا کوئی بھائی فوت ہوا ہے، کسی کے والد، کسی کے والدین، کسی کی والدہ
کسی کے دونوں فوت ہو چکے، ہم ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو، ان کی منزلوں کو آسان کر دے۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم جتنا استغفار کریں گے، ہم جتنا اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگیں گے، اس کے لیے 30ویں دن، 40ویں، 7ویں برسی کے موقع پر جمع ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ سجدے میں دعا کریں، آپ تشہد میں دعا کریں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو دل سے یاد رکھیں۔ اور والدین ایسی نعمت ہے کہ اگر اولاد قدر کرنے والی ہو تو والدین کبھی بھولتے ہی نہیں۔ والدین کے احسانات انسان پر اس قدر ہوتے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہو تو والدین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں، پیشاب کا کھانا ہمیں خود دھونا پڑے، ہم پھر بھی نہیں بتائیں گے کہ والدین نعمت ہی ایسی۔ اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے والدین کی شکل میں انسان کو دی ہو، پھر انسان کیسے دل سے اسے اتار سکتا ہے، کیسے اسے بھلا سکتا ہے؟ آپ چلتے پھرتے ان کے لیے دعائیں کریں، آپ چلتے پھرتے ان کی بخشش کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس کے برعکس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بھی رد نہیں کرتا۔ اولاد جو مانگتی ہے اپنے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے والدین کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور جو والدین اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بچے جو میری یہ بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے تو اس نعمت کی قدر کیجیے اور اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نہ کریں۔ اور والدین، اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب چیز بنائی ہے کہ بیٹا جتنا بھی کام کرنے والا ہو، بہت کم ہوتا ہے کہ والد اپنی اولاد کو بد دعا دے، والدہ اپنی اولاد کو بد دعا دے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ کبھی بھی غصے میں آ کر بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، اس لیے ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اور قبولیت کی گھڑی میں تم اپنی اولاد کو بد دعا دے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کرے، پھر تمہیں پچھتانا پڑے، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے۔ تو ہمیں والدین کی دعائیں دینی بھی چاہیے، اور جن کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے جو زندہ ہیں ان کی سلامتی کے لیے، ان کے ایمان اور صحت و عافیت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور جو قبروں میں جا چکے، ہمیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے ہمیں پالا ہے، یا اللہ اسی طرح ذریعہ بنتی جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں۔ ان میں ایک اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہاں 3، 7، 40 کا ذکر نہیں، دعا کا تذکرہ ہے۔ کسی وقت بھی دعا کیجیے، کسی وقت بھی آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے والدین کی بلندی درجات کا وہ دعا ذریعہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح والدین کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اور اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا کہ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ ہر صورت قبول کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ مظلوم شخص کی دعا کو بھی ہر حال میں قبول کرے. مظلوم آدمی کی بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہ مظلوم آدمی کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا، اس کی بددعا اور رحمان کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں. ادھر سے بددعا نکلتی ہے ادھر سے عرش تک پہنچ جاتی ہے. ادھر سے مظلوم آدمی، بلکہ ایک روایت کے مطابق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا کہ اگرچہ وہ مظلوم آدمی کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم آدمی جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہے. چاہے وہ مظلوم جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر کی بات، کافر کی بددعا بھی جب وہ مظلوم ہوتا ہے، وہ ظالم کے خلاف کرتا ہے، اللہ اس کی بددعا کو بھی سنتا ہے. آج ہم دیکھیں ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت پر ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے یہ مانگا یہ نہیں ملا، لیکن ہم کتنے ہی لوگوں پر صبح سے لے کر شام تک ہم ظلم کرتے ہیں. ہم کتنے لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں. ہم میں سے جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے، جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ اس کا حق غصب کرتا چلا جاتا ہے، جہاں اس کی طاقت اور اس کا زور چلتا ہے وہ اپنے سے کمزور کو کمزور تر کرتا چلا جا رہا ہے، مظلوم کو مزید مظلوم کرتا چلا جا رہا ہے. آج ہماری زبانیں ظلم سے بھری ہوئی، آج ہماری نگاہیں ظلم سے بھری ہوئی، آج ہمارے ہاتھ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے، آج ہمارے دل ظلم سے بھرے ہوئے. جو زبان سے کسی کو گالی دیتا ہے کیا وہ اس پر ظلم نہیں کر رہا؟ جو اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے، بری نگاہ اس پہ ڈالتا ہے، کیا وہ اس عورت پر اس کے گھر والوں پہ ظلم نہیں کر رہا؟ جو اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان بھائی کو تھپڑ مارتا ہے یا اس کو ناجائز طور پہ قتل کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے، کیا یہ اس کے ہاتھ ظالم نہیں ہے؟ جو اپنے پاؤں سے چل کر کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ چند لوگ مل کر کسی کو ماریں گے، کیا یہ اس کے پاؤں ظالم نہیں ہے؟ ہمارے تو ہاتھ بھی ظالم ہیں، ہماری زبانیں بھی ظالم ہیں، ہماری آنکھیں بھی ظالم ہیں، ہمارے دل بھی ظالم ہیں، ہمارا دماغ بھی ظالم ہے، جو ہمیشہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف چالنے اور سازشیں تیار کرنے میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے تو دل و دماغ بھی ظالم ہے. جس انسان کا انگ انگ ظلم میں ڈوبا ہوا ہو تو پھر وہ کہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو. آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ جس پر آپ ظلم کر رہے ہیں ان مظلوموں کی پر دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تبھی آپ ظالموں کی دعائیں قبول نہیں ہو. آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو. آج ادھر کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، اس کے چچا، اس کے کزن، نہ جانے کون کون اٹھ پڑتے ہیں کہ اب اس یتیم بچے نے ہمارا کر کیا رہے. ہم عدالتی کارروائیاں کر کے ان یتیم بچوں کا حق اپنے نام کروا دیں. ہم اپنی بہنوں کا حق ان پہ دباؤ ڈال کے اور ان سے رشتے ناطے توڑنے کی دھمکیاں دے کر ہم وہ سب کچھ اپنے نام کروا لیتے. جو اپنی بہنوں پہ ظلم کرنے والا ہو، جو اپنے یتیم بھتیجوں پہ ظلم کرنے والا ہو، جو اپنے یتیم ہمسایوں پہ ظلم کرنے والا ہو، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ وہاں تو اللہ اس مظلوم یتیم کی دعا کو قبول کرے. وہاں حالانکہ بہنوں کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ وہ سب کچھ دینے کے بعد بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمارا بھائی سکھی رہے، ہمارا بھائی خوشحال رہے، لیکن ہم بھائی وہ ہیں جو اپنی بہنوں کا حق
اپنے نام کروا کر پھر رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ ایسے جنتیں نہیں ملتی۔ جو بھی حقدار ہے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر ہم حق ادا نہیں کریں گے ہم ظالم ہیں، اور جس کا بھی ہم نے حق غصب کیا ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی بددعا اور اس کی آہ رب تک پہنچتی ہے، عرش تک درک پہنچتی ہے، پھر رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اور مظلوم کی بددعا کی وجہ سے اللہ ظالم کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیے، ظلم چھوٹا ہو ظلم بڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن میں ایک ظلم نہیں بلکہ طے در طے ظلمات، اندھیرے اور تاریکیاں بن کر انسان کے سامنے کھڑا۔ ہم اپنی دعاؤں کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو ظلم کے جتنے بھی طریقے ہماری زندگی میں ہیں ہم انہیں چھوڑ ڈالیں، انہیں جھٹک ڈالیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ اگر عدالتی کارروائی کے ذریعے سے ہم نے کسی کا حق ہتھیا کر، شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ اب یہ حق تمہارا ہے کیونکہ عدالت نے تمہیں دیا ہے، جبکہ مجھے پتا ہے یہ حق میرا نہیں ہے، تو پھر بھی چھوڑ دیجئے اگرچہ عدالت نے آپ کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی میرے پاس ایک فیصلہ، کوئی قضیہ لے کر آتے ہیں، کوئی کیس لے کر آتے ہیں زمین کے ٹکڑے کا، ان میں جو سچا ہے وہ زبان کا ذرا دھیما ہے، وہ تیز تراز نہیں ہے، وہ بات بنانی نہیں جانتی، لیکن جو جھوٹا ہے وہ بات بڑی شاندار بناتا ہے۔ جیسے وکیل جھوٹے کو سفید کو سیاہ، سیاہ کو سفید، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنانے کے ماہر۔ فرمایا جو جھوٹا ہے وہ زبان کا تیز ہے، وہ اپنی بات اپنا مدعا اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہی سچا ہے، لیکن اسے جو پتا ہے وہ سچا نہیں۔ فرمایا اس کی وہ دلائل دیکھ کر، اس کا انداز بیان دیکھ کر، اس کے وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ سچا ہے، اور قاضی اور جج ظاہر کو دیکھتا ہے، جو دلائل اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں اسی کو دیکھ کر اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس جھوٹے کے حق میں فیصلہ دے دوں، لیکن اسے پتا ہے یہ جھوٹا ہے، میں نے دلائل دیکھے، دلائل کی بنیاد پہ جھوٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، اب یہ اس کی مرضی ہے اسے وہ لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی کسی ناجائز چیز کو کسی کے لیے جائز نہیں کر سکتا۔ تو آج کی عدالتوں سے ہم یہ فیصلے لے کر تگڑے تگڑے وکیل کروا کے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب یہ زمین ہماری ہے، اب یہ اس یتیم کا کوئی حق نہیں، میرا حق ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس ظلم کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے حق میں ان مظلوموں کی بددعائیں قبول ہو رہی ہیں جو ہماری زندگی سے چین اور سکون غائب ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہمیں مانگنے کے توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جیسا میں نے پچھلے جمعے میں بھی، اس سے بھی پچھلے جمعے میں، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی طرح ابھی یہ سامنے والی گھڑی تھوڑا سا مجھے دھوکہ دے رہی، 5-6 منٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے انداز میں سکھائے، کھانے کے انداز میں سکھائے ہیں۔ ہم کھانوں سے پہلے یہ ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ پلیٹ ایک نکالتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، پھر وہ سارے کا سارا پوری دیگ میں ملاتے ہیں۔ اب یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے۔
یہ ہم دعا کا انداز سمجھ کر ایسا کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان گناہ سمجھ کر اسے بالکل نہیں کرتا۔ جو ایسا کر رہا ہے اس کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے اخلاص میں بھی کوئی شک نہیں، وہ اخلاص کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 30واں 40واں 7واں سب کچھ ہمارے مسلمان بھائی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ اخلاص تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس اخلاص کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو، جب تک شریعت کا ٹھپا نہ لگا ہوا ہو۔ آپ بازار میں جائیں، آپ 5000 کا اصلی نوٹ دیں اور اس کے مقابل 5000 کا ایسا نوٹ لے کر آئے جس پہ قائد اعظم کی تصویر نہ ہو، وہ بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہاں قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، بینک دولت پاکستان کا ٹھپا نہیں ہے اور وہ اصلی نہیں ہے، تب تک وہ خوبصورت بھی نوٹ وہ آپ کو بالکل رد کر دیا جائے۔ اب یہ ختم دلانا یا یہ دعا کا یہ انداز خوبصورت لگتا ہے کہ انسان پوری دیر پکاتا ہے، چند سورتیں پڑھتا ہے، پھونک دیتا ہے اور پھر کھلا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، جب کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ہے وہ کھانے کا انداز جو 3 جملوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کا نام لے لیے اور وہ دعا بھی سکھا دی، بسم اللہ پڑھ لیجیے یا پھر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا پڑھ۔ یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے پھر ہی جا کر ہمارا وہ کھانے کا انداز، دیکھیں ہم نے کھانا تو کھانا ہی ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں نے اس انداز کے مطابق کھانا ہے جو انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دعا پڑھ کے کھانا ہے جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ دعا پڑھ کے کھانا کھائیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ وہ دعا اگر نہیں پڑھیں گے، پورا قرآن آپ اس پہ پڑھ دیں، پورا قرآن آپ اس پہ پڑھ دیں، آپ جانور آپ جب ذبح کرتے ہیں، جب تک بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے آپ کا جانور ذبح نہیں ہوگا۔ پورا قرآن پڑھ کے آپ جانور ذبح کرتے، آپ کا وہ جانور حرام ہے جب تک آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح نہیں کرتے۔ پورا قرآن پڑھنا وہ بیکار جائے گا، کیوں؟ آپ نے وہ دعا ہی نہیں پڑھی جو شریعت میں ذبح کرنے کے لیے سکھائی۔ جو دعا جس جگہ پہ جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسی طرح ہم کریں، اسی طرح پڑھیں اور کھانے پینے کے انداز وہی اختیار کریں جو شریعت نے سکھائے ہیں، تب ہم مکمل مسلمان ہیں، تب ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ ابھی کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ نے زندگی رکھی توفیق دی تو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔